رسالت سارے انبیاء کے بارے میں ہمارا ایمان ہے لا نفرق بین احد من رسولہ لا نفرق بین احد من رسولہ. حضرت آدم صفی اللہ ہے برحق، حضرت نوح نجی اللہ ہے برحق، حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے برحق. ایمان ہمارا اسماعیل ذبیح اللہ برحق، ہمارا ایمان حضرت اسحاق برحق، حضرت موسیٰ کلیم اللہ برحق، داؤد خلیفۃ اللہ برحق، حضرت سلیمان تخت سلیمانی حکومت سلیمانی برحق، حضرت ایوب علیہ السلام صبر ایوبی عظمت ایوبی برحق. ہم مسلمان بحمد اللہ ہم دیوبند سے نسبت رکھنے والے لوگ ہیں. ہم سب کا عقیدہ اور ایمان حضرت آدم سے ہمارے پیغمبر تک سارے کے سارے انبیاء و رسول سارے پاک ہیں، سارے معصوم ہیں، سارے صغیرہ بھی سے بھی پاک کبیرہ سے بھی پاک، ہر پیغمبر معصوم ہے. یہ بھی عقیدہ اور ایمان. ہر نبی نے رسالت کا نبوت کا پیغام کا حق ادا کیا، کسی پیغمبر سے کوئی کوتاہی نہیں ہوئی. سارے انبیاء بیدار، سارے انبیاء پاک، سارے انبیاء 100% کامیاب. گرج کر بولو بے شک. اب سب انبیاء کے بعد آخر میں ہمارے نبی جس شان رسالت کے عنوان پر جمع ہے، اس وقت وہ موضوع یہ سامنے. گرامی قدر بزرگوں، اس رسالت کی شان، اس کا مقام، اس کا مرتبہ ہم کیا بیان کریں جسے رب نے قرآن پاک میں جا بجا بیان کر کے بھر دیا. خطیب اسلام حکیم الاسلام حضرت اقدس مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے قرآن کے جتنے حروف ہیں یہ ہمارے پیغمبر کی سیرت کے حروف ہیں. سارا قرآن جس کی شان سے بھرا ہوا ہو، ہم کیا بیان کریں؟ آپ کے اخلاق کو بیان کریں. رب کی قسم اس کے اخلاق کی مثال کائنات میں نہیں ملے گی. اللہ اکبر. پہلے کسی نے سنایا متنبی کا شعر مزت الدہور وما اتینا بمثلہ ولقد اتا فعجزنا عن نظرائی. آپ کی مثال پیش کرنے سے زمانے عاجز آئے. گرامی قدر بزرگوں، اپنے پیغمبر سے متعلق حضرات محدثین لکھتے ہیں 3 باتوں کو یاد رکھو. 3 باتوں کی وجہ سے کسی سے محبت ہوتی ہے. کتنی باتوں کی وجہ سے؟ 3 صفات جس میں ہو. پہلی صفت حسن و جمال ہے. کسی سے محبت اس کے حسن و جمال کی وجہ. نمبر 2 فضل و کمال کی وجہ سے. نمبر 3 جود و نوال کی وجہ سے. اب تینوں میں ایک پر بات کروں تو سہل ہو جائے گا بلا مبالغہ، لیکن اتنا موقع نہیں، آپ کو زیادہ تھکانا بھی نہیں. آپ نے بہت سنا بحمدللہ. گرامی قدر بزرگوں، پہلا نمبر حسن و جمال ہے. ہمارے نبی کو رب کائنات نے جو حسن عطا فرمایا اس کی مثال کائنات میں نہیں ملتی. منزہ عن شریک فی محاسن فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم. اللہ نے ایسا حسن دیا، حسن میں سب سے اعلیٰ، جمال میں سب سے اعلیٰ. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي. آپ سے بڑا حسین میری آنکھ نے کبھی کسی کو دیکھا نہیں. وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء. آپ سے بڑا جمال والا کسی ماں نے جنا نہیں. رنگ کے لحاظ سے اتنا حسین رنگ کائنات میں کسی کو ملا نہیں. نقش و نگار کے لحاظ سے اتنا حسین نقشہ کائنات میں کسی کو ملا نہیں. لواحی زلیخا لو رأینا جمیلہ. حضرت عائشہ فرماتی ہے زلیخا کی سہیلیاں یوسف کو دیکھ کر انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے. اگر میرے یوسف کو دیکھتی ہاتھوں کے بجائے سینوں کو بھی کاٹ دیتی. حسن و جمال کیسا جس کی حسن کی قسمیں خدا قرآن میں کھائے. حسن و جمال ایسا چہرے انور کی قسمیں خدا قرآن میں کھائے. والفجر کا مطلب تیرے چہرے کی تلاوت. واللیل کا آقا تیرے زلفوں کی قسم ہے. چہرہ ہے انوار دو عالم کا صحیفہ. آنکھیں ہیں بحرین تقدس کے لگی ہیں. پلکیں ہیں قوسین شب قدر کھلی ہے. اور زلفیں ہیں واللیل کے بکھرے ہوئے سائے. یہ دانت شرازین شبنم کی تلاش ہے جیسے یاقوت کی وادی میں دمکتے ہوئے ہیرے. باتیں ہیں طوبہ کی چٹکتی ہوئی کلیاں. اور خطبے ہیں ساون کے امڑتے ہوئے دریا. اذا تکلم رؤیا کالنور یخرج من ثنایا. شمائل ترمذی میں آپ بولنا شروع ہوتے
نور نکلتا. آپ بند کمرے میں مسکراتے, بند کمرے میں کوئی چراغ نہیں, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ذرا مسکراتے. آپ کے چہرے انور کے انوارات کی وجہ سے تاریک کمرے کے اندھیرا جس میں پیغمبر کے چہرے کی چمک سے کمرے کی دیواریں بھی روشن ہو جاتی. ہمارے پیغمبر کو خدا نے وہ حسن دیا. کوئی مثال پیش کر سکتا ہے؟ حضرت انس بن مالک فرماتے میں نے آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا, روایت بخاری شریف کی ہے, جب ہاتھ ملایا فرماتے میں نے کبھی ریشم کو اتنا نرم نہیں پایا جتنے پیغمبر کے ہاتھوں کو نرم پایا. اور اگلی بات حضرت انس فرماتے خدا کی قسم میں نے مشک و عنبر کو بھی اتنا مزیدار نہیں پایا جتنا رسول اللہ کا پسینہ خوشبودار پایا. گلزار کے سایوں میں وہی حشر بپا ہے, پھولوں سے ابھی تک تیری خوشبو نہیں جاتی. پیارے پیغمبر جس گلی سے گزر جاتے آپ کے وجود کی برکت سے گلیاں خوشبو سے معطر ہو جاتی. ہمارے نبی کا حسن و جمال کا کون مقابلہ کرے گا؟ گرامی قدر بزرگوں, قرآن پاک جس کے حسن محاسن کو مسلسل بیان کرے, امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا الصبح بدا من طلعتی واللیل دجا من غفرتی. آپ کی جبین کی چمک سے اللہ نے دن کو روشن کر دیا, آپ کی زلفوں کی سیاہی سے اللہ نے راتوں کو اندھیرا دے دیا. قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ, کہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا, پھر اسی نقش سے لے کے تابانیاں بزم کون و مکان کو سجایا گیا. اللہ اکبر کبیرہ, وہ محمد بھی, احمد بھی, حامد بھی, حسن مطلق کا شاہد بھی, مشہود بھی ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا, جس کی رحمت ہے بے حد و بے انتہا, جس کی شفقت ہے تخیل سے بھی ماورا. جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا اس کی رحمت سے اس کو سجایا گیا. حشر کا ڈر کس لیے ہو مجھے اے قاسم؟ میرے آقا ہے وہ, میرے مولا ہے وہ, جس کے قدموں میں جنت بچھائی گئی, جس کے ہاتھوں پہ کوثر لٹایا گیا, جس کے قدموں میں جنت رکھ دی گئی. ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ, بخاری کی روایت. میرا گھر, میرا منبر, درمیانی حصہ, اس کو دنیا میں خدا نے جنت کا باغ بنا دیا. اور فرمایا ترمذی کی روایت میں حوضی مسیرت شہر, اور میرا منبر حوض کوثر کے اوپر ہے. حوض کوثر جس کی مسافت 1 مہینے کے برابر, جس کے گلاس آسمان کے تاروں کی طرح, ماؤہ احلی من العسل ابیض من اللبن, جس کا پانی حوض کوثر کا فرمایا کہ وہ دودھ سے زیادہ سفید ہے, شہد سے زیادہ میٹھا, جس کو ایک گھونٹ پینا نصیب ہوا جنت تک دوبارہ پیاس نہیں لگے گی. ہمارے نبی کا حسن و جمال کا مقابلہ کائنات کیا کرے؟ اللہ اکبر. قاسم نانوتوی صاحب نے کیا فرمایا؟ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا. ہمارے پیغمبر نہ ہوتے زمین بھی نہ ہوتی, آسمان بھی نہ ہوتا, رات دن کا نظام بھی نہ ہوتا, بزم کون و مکان بھی نہ ہوتا, یہ جہان نہ ہوتا, عرب و حجم نہ ہوتا. تب تو ہم کہتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ. کتاب فطرت کے سر ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتا, وجود روح القلم نہ ہوتا, تیرے غلاموں میں بھی نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا تو بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا, نہ روح حق سے نقاب اڑتا, نہ ظلمتوں سے حجاب اڑتا, فروغ بخش نگاہ عرفہ اگر چراغ حرم نہ ہوتا. چراغ حرم نہ ہوتا تو نہ ہم ہوتے, نہ تم ہوتے, نہ دنیا کے کافر ہوتے. ان کافروں کو پتہ نہیں جو فرعون بنے ہوئے ہیں. 2023 7 اکتوبر سے لے کر 2 سال مکمل ہوئے, فلسطین کو انہوں نے تباہ کر دیا, 1 لاکھ سے زیادہ مسلمان کاٹ دیے ہیں. آپ کے پڑوس میں برما میں ان کافروں نے مظالم, کتنے بڑے مظالم ڈھائے, 3 لاکھ سے زیادہ مسلمانوں کو ان درندوں نے قتل کر دیا, 8000 کو پکڑ کر ذبح کر دیا. کسی فوجی سے پوچھا کسی نے تم مسلمانوں کو اتنا قتل عام کیوں کرتے ہو؟ اس فوجی نے کہا تھا ہم اس لیے انہیں قتل کرتے ہیں کہ خنزیر کا گوشت کیوں نہیں کھاتے. آپ اندازہ کریں. اس لیے گزارش دوستو, پاکستان میں تو کونے کونے پر بحمداللہ بنگلہ دیش اور پاکستان تو ہے ہی ہے, مگر انا للہ جدائی آئی. دعا کرو اللہ پوری امت کو ایک ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اس انگریز میں
رب کی قسم نہ شرم ہے نہ رحم ہے، انگریز میں نہ رحم نہ انگریز میں شرم ہے۔ کنجر بنا دیا پورا غزہ، معصوم بچوں کی لاشوں کے ٹکڑوں سے کسی جنہیں شرم نہ آئے، ماؤں کی آہیں سسکیاں اور ماؤں کی چیخیں جو سینوں کو شق کر دے، ان پر جنہیں رحم نہ آئے اور انجوائے کر رہے، تماشا کر رہے۔ ابھی نیا قصہ، ایک فلسطینی شہید ہوا، اسرائیلی درندوں نے، وہ امریکی کالے کتوں نے، وہ کتوں سے بدتر انسانی شکل میں، وہ خنزیر سے بھی بدتر، خنزیر کو پیچھے چھوڑا بے غیرتی میں، دنیا بھر کے درندوں کو پیچھے چھوڑا ظلم میں، فرعون کو پیچھے چھوڑا مظالم میں۔ فلسطینیوں نے جا کر شہید کی لاش لے کر آئے، لاش لے کر آ رہے، اسرائیلی کتوں نے کتوں سے بدتر خباثت کے مجسمے لاش کے ساتھ اتنے بڑے بارود اور بم باندھ کر چھوڑا ہوا، لوگ اپنے شہید کی لاش لے کر آ رہے ہیں، سارا مجمع جمع ہے، اتنے میں دھماکہ ہوتا ہے، اس شہید کے اوپر اتنا بارود اور بارود کی بموں کو رکھا تھا، پتہ نہیں کتنے اور بے گناہ لوگ شہید ہو جاتے۔ یہ ہے کافروں کی پوزیشن، اور دنیا کے کافروں تمہارے اندر خنزیر خورو۔ وہ کہتا ہے خنزیر کیوں نہیں کھائے؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے دنیا میں سب سے بے غیرت جانور خنزیر ہے۔ سب سے بے غیرت جانور کیا ہے؟ یہ خنزیر جن جانوروں کا انسانی شکل میں جن کا خوراک ہے، دنیا میں سب سے بڑے بے غیرت یہ انگریز ہے، سب سے بڑا بے